السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جاہل پیدا کیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ جَهُولًا، اور جاہل پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور بنایا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان ہر لحاظ سے کمزور ہے، سوچ کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، چلنے کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، اور پکڑنے کے لحاظ سے بھی کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جاہل پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا۔ جاہل انسان کون ہوتا ہے اور پڑھا لکھا علم والا انسان کون ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جاہل پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کمزور بنایا۔ کمزور پیدا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ جَهُولًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جاہل پیدا کیا۔ اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ان دو چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے خوبصورتی کے بارے میں قسم کھائی کہ میں نے سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ باقی بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں اور جاندار ہیں، بے جان ہیں، ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، ان کی نفی نہیں کرتے۔ وہ چیزیں بھی اپنی اپنی جگہ پہ خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوبصورت بنایا ہے۔ لیکن یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں قسم کھا رہے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات سے خوبصورت بنایا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ کتنے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے کہ جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، عرش کو پکڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ یوں نہیں فرماتے لَقَدْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ خوبصورت قسمیں کس نے کھائی؟ لَقَدْ، قد تحقیق کے لیے، بات کو پختہ کرنے کے لیے قد کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر الانسان کے الف لام اور پختگا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ فرشتے کے بارے میں قسم نہیں کھائی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، نہیں کہا، کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ایک صفت کمزوری کی اور ایک صفت جاہل کی، اور تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی خوبصورتی کی۔ یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں کہ کمزور بھی پیدا کیا، ہر لحاظ سے کمزور ہے، سوچ کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، چلنے پھرنے کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، اور بھول بھی جاتا ہے انسان، بھول سے پاک نہیں ہے۔ ہر انسان کے مقدر میں بھول ہے، چاہے بڑا سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، اللہ نے ہر انسان کے مقدر میں بھول رکھی ہے۔ ذہن ہے، چھوٹا ذہن ہے، بات کو بھول بھی جاتا ہے، کبھی یاد بھی آ جاتی ہے، کبھی بھولتا بھی ہے، چونکہ جاہل جو ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ جَهُولًا، جاہل پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کمزور بنایا۔ باقی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، جاندار ہیں، بے جان ہیں، وہ سارا علم وہ کہاں سے سیکھتے ہیں، ان کو علم کہاں سے ملتا ہے، اور وہ اپنے زندگی بسر کرنے کا علم کہاں سے لے کر آتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، بے شمار اللہ کی مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، اور مچھلیاں ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں،
تو یہ سارا علم وہ اپنا ذاتی علم جس پہ وہ زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ اپنے ماں کے پیٹ سے ہی علم لے کر آتے ہیں۔ انسان ایک واحد اللہ کی مخلوق ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے ہی جاہل پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 2-4 گھنٹے کے بعد نہ ہی وہ بولنا شروع کرتا ہے اور 2-4 گھنٹے کے بعد نہ ہی وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ 2.5-3 سال کے بعد وہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ والدین اس کو سکھاتے ہیں آپ نے یوں بولنا ہے، یوں بات کرنی ہے۔ تو وہ سارا علم کہاں سے لے کر آتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے تو وہ جاہل پیدا ہوا، ماں باپ نے اس کو علم سکھایا۔ چلنے کا علم انسان کو کہاں سے سیکھتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے 2.5-3 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو والدین اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلنے کا علم سکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب 3-4 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو بولنے کا علم کون سکھاتا ہے؟ والدین اس کو، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بہن بھائی اس کو بولنے کا علم سکھا رہے ہیں۔ باقی مخلوقات کو دیکھیں، اب بکری کے بچے کو دیکھیں تو وہ ماں کے پیٹ سے اپنا ذاتی علم لے کر ہی وہ باہر آتے ہیں کہ بکری کا بچہ ماں کے پیٹ سے جو ہی نکلا تھوڑی دیر کے بعد، کچھ گھنٹے کے بعد وہ دوڑنا شروع کرتا ہے، دوڑتے 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 وہ دوڑتا ہے۔ تو وہ چلنے کا علم کہاں سے سیکھا؟ اس نے ماں کے پیٹ سے علم سیکھا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چارہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب چارہ کھانے کا علم اس کو کس نے سکھایا؟ اس کی ماں نے اس کو علم نہیں سکھایا۔ کہاں سے لے کر آیا ہے؟ وہ ماں کے پیٹ سے ہی علم لے کر باہر آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ چوزے کو دیکھیں کہ وہ جو ہی انڈے سے نکلتا ہے کچھ گھنٹے کے بعد وہ دانہ چننا شروع کر دیتا ہے، وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کہاں سے علم لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انڈے کے اندر ہی اس کو علم سکھایا اور علم دے کر باہر بھیجا۔ باہر آ کے اس کی ماں نے اس کو علم نہیں سکھایا۔ اب مچھلیوں کو دیکھیں، سمندر کے اندر جب وہ تیرتی ہیں اور اتنا ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہیں۔ ہیل مچھلی کے بارے میں ہے کہ ہیل مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ 30 ٹن کا پیدا ہوتا ہے، 30 ٹن کا۔ اب وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ساتھ ہی کچھ گھنٹے کے بعد وہ پانی کے اوپر تیرنا شروع کرتا ہے۔ اب وہ جب تیرتے جب وہ منزلیں طے کرتا ہے، سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے، اب ہیل مچھلی کے بچے کو علم کس نے دیا؟ وہ اللہ کی طرف سے اس کو علم ماں کے پیٹ میں ہی ملا ہے۔ ہیل مچھلی کراچی سے برموڈا کا سفر کرتی ہے انڈا دینے کے لیے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے کہ کراچی کے اندر سے شروع ہوئی، سمندری سفر کرتی برموڈا میں جا کے پہنچتی ہے، وہاں انڈے دیتی ہے، پھر وہیں سے راستے کو پیچھے کرتی ہے، کراچی کی طرف رخ کر کے وہاں آ کے اپنے مقام پہ ٹھہرتی ہے۔ اب ہیل مچھلی کو علم کس نے سکھایا؟ یہ اللہ نے سکھایا ہے۔ کہاں سے علم ملا؟ ماں کے پیٹ سے اس کو علم ملا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہیل مچھلی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ سب سے بڑی مچھلیوں میں سے اس مچھلی کا شمار ہے ہیل مچھلی کا۔ جب برموڈا میں انڈے دیتی ہے، وہاں سے بچے جب انڈے سے باہر نکلتے ہیں تو وہ دوڑتے اپنی ماں کا رخ کرتے ہیں، اپنی ماں کے راستوں پہ آتے ہیں، ماں سے آ کے ملتے ہیں۔ اب اس کو سارا علم کس نے سکھایا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے اس کو علم ماں کے پیٹ میں ہی دے دیا گیا تھا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اب شہد کی مکھی کو دیکھیں، کتنی باریک شہد کی مکھی ہوتی ہے، جب وہ چھتے سے اپنے راستوں کو تبدیل کرتی ہے، چھتے سے اڑ کر پھولوں کے راستے کو دیکھتی ہے کہ پھول کہاں ہیں، کہاں گلاب کا پھول ہے، کہاں چمیلی کا پھول ہے، کہاں رس ہے، کہاں نہیں ہے، تو وہ ہزاروں کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے جاتی ہے۔ وہ وہاں سے پھولوں کی تلاش میں رہتی ہے، اس پھول پہ زیادہ رس ملے گا، اس پھول پہ تھوڑا رس ملے گا۔ تو جو ہی وہ چھتے سے اڑتی ہے تو وہ چلتے کچھ نشانات، چھوٹے نشانات وہ اپنے راستوں پہ چھوڑتی چلی جاتی ہے۔ جب وہاں سے رس کو اکٹھا کیا، رس کو اکٹھا کرنے کے بعد اسی راستوں پہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی، ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ جو ہی اس نے رس کو لیا، پھر اسی نشانات قدم پہ واپس آتے جا کے وہ اپنے چھتے پہ آ جاتی ہے۔
اب شہد کی مکھی کا علم تو اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں، اور شہد کی مکھی کا علم تو اللہ قرآن سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ شہد کی مکھی کو جو میں نے علم دیا ہے وہ میں نے ہی علم دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علم اس کو دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اب عقاب کو دیکھیں کہ وہ آسمان کی بلندی پہ اڑتا ہے اور اتنی بلند پرواز ہے، سب جانوروں سے اور سب پرندوں سے بلند پرواز عقاب کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اڑنے کا علم، اور سب سے بلند اڑنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے دیا؟ وہ ماں کے پیٹ سے علم لے کے آیا ہے اور آسمان کی بلندیوں کو طے کر رہا ہے۔ آپ پتنگے کو دیکھیں، پروانے کو دیکھیں، آپ تتلی کو پکڑ کر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں یہاں سے نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے چھوٹے چھوٹے پرنٹ بنائے، پھر اس کے اڑنے کا نظام بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا کہ آپ نے کس پھول پہ بیٹھ کے اس کی خوشبو سونگھنی ہے اور کس چیز پہ آپ نے نہیں بیٹھنا۔ تو یہ علم کہاں سے لے کر آئی ہے؟ تو یہ تتلی کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس کو عطا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جاہل پیدا کیا، باہر آ کے وہ علم سیکھتا ہے۔ تو ہم سارے انسان جاہل ہیں، کمزور ہیں۔ کمزوری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اور شرط بیان کر رہے ہیں کہ خوبصورت میں نے انسان کو ہی بنایا ہے، چاہے وہ میری کتنی نافرمانیاں کرے اور میرے طریقوں کو توڑے، میرے احکامات کو توڑے، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت میں نے انسان کو بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا ٹائٹل کسی مخلوق میں سے انسان کے علاوہ نہیں ملا، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی اشرف المخلوقات کا ٹائٹل نہیں ملا۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا ٹائٹل اللہ نے دیا ہے، تو انسان اپنی عزت کی بھی حفاظت خود کرے اور اپنے دامن کی حفاظت بھی خود کرے۔ جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ نہیں رہے، کمزوری کے ساتھ ساتھ یہ نہ سمجھے کہ میں ساری زندگی چھوٹی عمر سے لے کر جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک میں کمزور ہی رہوں گا، جاہل ہی رہوں گا۔ علم باہر آ کے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔